شرما سے کیا وقت ہے؟ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من همه فرجا ومن ضيقه مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، چونکہ اللہ تعالی ہمارے خالق ہیں اور ہمیں بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم میں کچھ کمیاں ہیں، کچھ کوتاہیاں ہیں. تو ان کا ازالہ کیسے ہوگا جو ہم کوتاہی کریں گے، کمی کریں گے؟ تو فرمایا استغفروا ربکم، درخواست دو ہمارے دربار میں استغفار کی، اپلیکیشن لکھو. کس کے دربار میں؟ ربکم، اپنے رب کے دربار میں. رب کیوں کہا؟ کیونکہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے پیار ہوا کرتا ہے. جیسے آپ کا والد جو ہے، آپ کا والد اور آپ کا فادر ڈاکٹر ہو، تم کہو گے ڈاکٹر صاحب مجھے معاف کر دو، غلطی ہوئی، آپ کبھی نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے ابا، مائی ڈیڈ، ابا جان. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ لفظ ابا کہو گے تو ابا کا دل نرم ہو جائے گا. اگر آپ اس کو ڈاکٹر کہو گے کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ مولانا ہے، وہ مفتی صاحب ہے، مفتی صاحب معاف کر دو، آپ کو پتا ہے کہ میرے ابا کا دل نرم نہیں ہوگا، تو تم وہ نام لوگے جس نام میں محبت پائی جاتی ہے، جس نام کی محبت کی وجہ سے ان کا دل نرم پڑ جائے. لہذا کہو گے ابا، ابا جان، والدہ ہوگی اماں جان، تو اس کا دل بھر آئے گا، نرم پڑ جائے گا، معاف کر دے گا. اللہ نے بھی بندوں سے کہا دیکھو ربا کہہ کر تمہیں مجھے پکارنا، کیونکہ ربا کی وجہ سے مجھے تم سے پیار ہے، کیونکہ میں نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں پالا ہے، تمہارے جسموں سے پہلے تمہاری روحوں کو میں پالنے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں. مادرارا محرمنا مختن، ان ماؤں کو محبت میں نے سکھائی ہے، مجھے تم سے کتنا پیار ہے. جب تم مجھے ربا کہو گے میں تمہیں فوراً معاف کر دوں گا. ترجمہ کر لیں. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد, Hazrat Muolana starts off the lecture and says that Allah subhanahu wa ta'ala is our creator. Allah subhanahu wa ta'ala has created us and Allah knows us. Allah has created us in such a way that He has made us weak. We have weaknesses, certain weaknesses in our life. Because of this, Allah subhanahu wa ta'ala has given us a solution for this as well, from the words of the Quran where He says istaghfiru rabbakum, to make up for your mistakes and for your weaknesses and for your slip-ups. Seek the forgiveness of your Rabb.
Hazrat Muolana says, if you look at the words of the Quran Kareem, Allah subhanahu wa ta'ala has used the word as Rabb. Seek the forgiveness of your Rabb. What is the meaning of Rabb? Rabb is that person or that being who nourishes you, who has created you and sustains you. And this is that. Hazrat Muolana says we should understand that the one who sustains and nourishes and is created, in Urdu we say palne ko, then that being has a special attachment to the one he has created and the one he is sustaining and nourishing. He gives an example. He says if somebody does something, he wrongs his father or his mother, and his father might be a doctor or a mufti sahab or maulana, but when he comes and asks for forgiveness, what words does he use? Does he say, oh doctor sahab, please forgive me? Or does he say, oh my beloved father, oh my dad, oh my beloved daddy, whatever words he uses? But he uses such words which bring out and activate the feelings of and emotions of love and emotions of compassion in the heart of the father. He will not use a word which keeps the father indifferent. Or when he comes to his mother, he does not say, oh woman, but he says, oh my beloved mother, please forgive me. This automatically creates and activates the emotion of love in the heart of the mother and father to forgive the son of theirs. So likewise, when a person says, Rabbakum, oh Allah, oh my Rabb, I ask your forgiveness, this immediately activates that compassion and that mercy in the heart of Allah, in the being of Allah subhanahu wa ta'ala, for His servant and for the being who He has created and He is nourishing. تو میرے دوستو, تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے آدم علیہ السلام دیکھ کے شیطان نے بھی خطا کی, آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہوئی, لیکن دونوں کا فرق کیا ہے؟ شیطان غلطی کر کے اس پر ڈٹ گیا, اس نے ایکیوز نہیں کیا, بلکہ اس کی ریزن بیان کرنی شروع کر دی کہ میں نے کیوں غلطی کی. انا خیر منہ, میں آدم سے افضل ہوں. یعنی شیطان نے یہ تو دیکھا حکم کیا ہے, یہ نہ دیکھا کہنے والا کون ہے. حکم کو دیکھا, آرڈر کو دیکھا, آرڈر دینے والے کو نہیں دیکھا, کیونکہ شیطان کو اللہ سے اٹیچمنٹ نہیں تھی. بظاہر عبادت کرتا تھا, سجدے کرتا تھا, لیکن اس کا دل اللہ کی ذات سے جڑا ہوا نہیں تھا. اگر خدا سے جڑا ہوتا تو یہ دیکھتا کہنے والا کون ہے, یہ نہ دیکھتا کہ آرڈر کیا ہے. کیونکہ جب آدمی کا آرڈر دینے والے سے تعلق اور محبت عشق ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے اس کے حکم کو پورا کرنا, بس یہی میرے لیے سعادت ہے. اگر میں حکم پورا کر دوں خواہ اس میں میری جان چلی جائے. لیکن شیطان نے یہ نہیں کیا, بلکہ آرڈر دیکھنے لگا کہ یہ آرڈر پاسبل ہے یا امپاسبل ہے, یہ ہے وہ ہے, ہیل حجت نکالنے لگا. اور آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تو انہوں نے ہیل حجت نہیں کی, بلکہ ربنا ظلمنا, اللہ ہم سے ظلم ہوا معاف کر دیجیے. فوراً ہاتھ باندھ دیے. کیوں؟ اٹیچمنٹ تھی, ان کو اللہ سے عشق تھا. وہ کہتے غلطی ہوگی میں دور نہ ہو جاؤں, دوبارہ معافی مانگ کر اور قریب ہو گئے. بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا, اے آدم تو نہیں, قیامت تک تیرے راستے پر جو چلے گا ہم اس کو بھی اپنا بنا لیں گے. اس لیے ہم آدمی کہلاتے ہیں. آدمی کا معنی سمجھا کبھی؟ آدمی پاکستانی, پاکستان والا یعنی پاکستان کا رہنے والا, افغانی افغانستان کا رہنے والا, بنگلہ دیشی بنگلہ دیش کا رہنے والا. تو آدمی کا مطلب ہے آدم کے طرز پر ہو, خطا ہو جائے رو رو کے اپنے رب کو منا لے. یہ آدمی ہے. اگر ایسا نہیں کرتا وہ آدمی نہیں, وہ شیطانی ہے, شیطان کے راستے پر ہے. کیونکہ اللہ نے دونوں مثالیں قرآن میں بیان کر دی کہ شیطان نے غلطی کی, جم گیا, ہٹا نہیں, معافی نہیں مانگی. اور آدم السلام نے غلطی کی, ربنا ظلمنا, ربنا کا ربنا, اے پالنے والے. جب ربنا کہا اللہ کو رحم آ گیا کہ ہاں میں نے آدم تجھے پالا ہے, تیرے اندر اگر کوئی کمزوری ہے تو ہم نے رکھی, اسے رکھی کہ ہمیں رو رو کبھی کو منائے. اس لیے غالب کا ایک شعر ہے, غالب کہا کرتا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی, کہ کس منہ سے حج کرنے جاؤ گے, اتنے گناہ کیے کیسے جاؤ گے اللہ کے گھر میں, شرم نہیں آتی تمہیں. تو ایک اللہ والے نے سنا جو اللہ کا عاشق تھا, انہوں نے کہا غالب کو کیا پتا اللہ کیا ہے. کہا میں اس شعر میں کہتا ہوں اسے منہ سے کعبہ جاؤں گا, رو رو کے ان کو مناؤں گا. اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, رو رو کے ان کو مناؤں گا, عزت کو خاک میں ملاؤں گا, اور جو میں اپنی بگڑی بناؤں گا. یہ فرق قرآن بیان کر رہا ہے.
اس لیے یہ دیکھنا کہ آرڈر کیا ہے شریعت کا، یہ حکم یہ حکم بہت ہارڈ ہے جی، بہت ہارڈ ہے اس ملک میں، تو ویری ڈیفیکلٹ ایکٹ اپون اٹ، بہت مشکل ہے عمل کرنا. یہ پاکستان کے لیے ہے یا افغانستان کے لیے، یہ آسٹریلیا کے لیے نہیں ہے، یہ عاشق کا کام نہیں ہے. عاشق کا تو کہنے والا کون ہے؟ ہمارا رب کہہ رہا ہے، بس بات ختم ہو گئی. اب ہم نے عمل کرنا ہے، کوشش تو کرنی ہے نا، کچھ نہ کر سکے تو قدم تو اٹھانے ہیں نا. کوشش کرنا بندے کا کام ہے. آپ دیکھیے بخاری شریف کا واقعہ دیکھیے، کیسا عجیب واقعہ ہے. ایک آدمی نے 99 مرڈر کیے، 99 قتل کیے. اب اس کے احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، تو ایک آدمی کے پاس گیا جو عالم نہیں تھا، غیر عالم تھا لیکن نیک آدمی تھا. اس کے جا کر پوچھا کہ 99 مرڈر ہو گئے، میری معافی ہے؟ 99 تمہاری نہیں. انہوں نے کہا چلو سینچری پوری کر دو. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 ہو گئے. اب پھر اس کو احساس ہوا، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے ایک چیز رکھی ہے جو اس کو ریئلائز کراتی کبھی کبھی. اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے اللہ کے راستے کا کبھی بتایا نہیں گیا، وہ غلط کہتا ہے. زندگی میں ایسے وقت ضرور آتے ہیں کہ انسان کے اندر سے اس کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم رانگ ہو، تم غلط جا رہے ہو، لیکن وہ دھیان نہیں دیتا اور اس کو اگنور کر دیتا ہے. اس کی اپنی خطا ہے، اگر رک کر دیکھ لیتا اس کو ہدایت کا راستہ مل جاتا. اس کو پھر آیا تو ایک عالم کے پاس گیا. انہوں نے کہا بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن تیرے توبہ کے لیے تو جو بار بار گناہ کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تیری کمپنی ٹھیک نہیں ہے. تو جس شہر میں رہتا ہے یہ شہر صحیح نہیں ہے، تو نیک لوگوں کی بستی میں چلا جا اور وہاں جا کر توبہ کر. وہ چل پڑا اس پر عمل کرنا. ابھی توبہ نہیں کی، دیکھو بھی توبہ نہیں کی، کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ میں اب توبہ کروں گا. اس نیک لوگوں کی جو پائس پیپلز کی جو ولیج ہے وہاں جاؤں گا. ابھی راستے میں تھا تو موت کا فرشتہ آ گیا. اب جب موت کا فرشتہ آیا تو سب سے پہلے ٹانگوں سے جان نکلتی ہے. جب جان نکلی تو گر گیا. گرنے کے بعد اس نے کوشش نہیں چھوڑی، ایفرٹس ختم نہیں کی، بلکہ وہ اس طریقے پر کرالنگ کرنے لگا ایسے کہ میں جتنا بھی ہو سکوں میں اس بستی کے قریب ہو جاؤں. تو کہتے ہیں کہ 1-2 بارش تو اس بستی قریب ہوا تو جان اس نے نکال لی. جب جان فرشتے کے ہاتھ میں آ گئی اس کے بعد پھر وہ جیسی روح ہوتی ہے ویسے فرشتے آ جاتے ہیں. تو وہاں دونوں پارٹیاں آ گئی، جنت والی پارٹی بھی آ گئی کہ یہ ہمارا آدمی ہے توبہ کرنے جا رہا تھا، اور جہنم والی پارٹی آ گئی، انہیں کہا یہ تو پرانا مجرم ہے، 100 قتل ہے، 100 قتل، ان کو ہم نے لے کے جانا ہے. اب دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا. اب دونوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں گئے، اللہ آپ فیصلہ فرمائیے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے کیونکہ وہ توبہ کے لیے جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارا ہے 100 قتل کیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام کیا. پہلے اوپر تو عدل کا نظام کیا کہ زمین کی پیمائش کرو، اگر برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جہنمی لے جائیں، اور نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی لے جائیں. اوپر سے تو عدل کا نظام، اور اندر سے حکم دیا کہ نیک لوگوں کی بستی تو قریب ہو جا اور برے لوگوں کی بستی تو دور ہو جا. اب اللہ کا حکم تھا، زمین نے مانا، ادھر زمین قریب ہو گئی ادھر دور ہو گئی. جب پیمائش کی تو وہ 2 بالشت جو ایسے اس نے اسٹرگل کی تھی اتنا نیک لوگوں کی بستی کے قریب نکلا، اور اللہ تعالی نے اس کو جنت کے اندر بھیج دیا. Hazrat Muolana is explaining the relationship that a person should have with Allah Rabbul Izzah. He says we look at the example of Shaitan and Adam alayhi salatu wasalam. Both of them were given a command and an order from Allah Rabbul Izzah. But the outcome, both of them made a Shaitan disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala, and Adam alayhi salam slipped up and he made a mistake. But the consequence of that, they both reacted in 2 different ways. When Shaitan was told about his mistake, Hazrat Muolana says he started making excuses because he was caught up in the command. He was not focused at the one who was giving the command, at Allah Rabbul Izzah. Hazrat Muolana is saying that he did not have that relationship with Allah of the lover and the beloved. He was caught up in, he used to make a lot of ibadat, yes, he used to worship, but he did not have that love for Allah subhanahu wa ta'ala.
That is why when Allah Rabbul Izzah gave the command to him to make sajda to Adam alayhi salatu salam, he got caught up in the command. That what is it, what are the benefits, what are the harms, what are the pros, what are the cons. He got caught up in that, and that is when he became firm on his position of disobedience, and he told Allah that I will not do it because I am superior to him and he is inferior to me. And that is why he was rejected for eternity. Adam alayhi salatu salam, on the other hand, he had that relationship with Allah Rabbul Izzah of a lover and the beloved. And that is why when he slept up, because of his human weakness which Allah has put in each one of us, when Allah subhanahu wa ta'ala reprimanded him, he turned to Allah subhanahu wa ta'ala and he did not look at the command, but he looked at Allah subhanahu wa ta'ala and he says, Rabbana zalamna, oh Allah, oh the being who is my cherisher, my nourisher, my creator, I have wronged myself, please forgive me. And through that, he realized that I have gone far away from Allah subhanahu wa ta'ala through my disobedience. But through my tawbah, I want to come close to Allah subhanahu wa ta'ala. I do not want to go further away than what I am at this moment in time. So I have made a mistake, but instead of going further away by not making tawbah, I want to make tawbah and come to Allah subhanahu wa ta'ala closer than what I was. Hazrat Muolana is saying it's very important for us to understand that we have to make an effort. Sometimes we fall in this misconception that the ahkam and the rulings of Sharia and the orders of Allah subhanahu wa ta'ala and the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala, following of Islam, that should be done and is easier to do in the countries where there is a good Islamic environment. And because we are in Australia, we have it's not conducive, the environment is not conducive for us to carry out the commands of Allah. So it is difficult here. So it is for Pakistan and Afghanistan and Bangladesh or whichever country it is. And it is easier there. So here we will inshallah try some leeway that we will not do it. He says we should be like Adam alayhi salatu salam. We have a nisbat and we have a relationship with Adam alayhi salatu salam. We are called in Urdu and in other languages Admi. Admi comes from where? What is the root of Admi? He says, for example, we see Pakistani. What the root of Pakistani is a person from Pakistan. A Bangladeshi, the root of that is a person from Bangladesh. Afghani, the root of that is a person from Afghanistan. And the root word of Admi is what? The one who is on the lifestyle of Adam alayhi salatu salam, that when he makes a mistake and he slips up and his weaknesses come out, immediately he turns to Allah subhanahu wa ta'ala with maghfirat and tawbah, with seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Hazrat Muolana is explaining, he says we should make an effort. Allah subhanahu wa ta'ala is watching our efforts. Whether we manage it or we reach there or we don't, Allah subhanahu wa ta'ala will appreciate our efforts. He gives an example of a riwayat and a narration mentioned in Bukhari Sharif, that there is a mention about the person in Bani Israel. He was a serial murderer, and he killed 99 people. He slaughtered and murdered 99 people. After a while he got some feelings of guilt, and his conscience started pricking him, his guilty conscience, that I am not doing something right. I have done something terribly wrong, and I need to change my life. And he came to a pious person, but someone who did not have much knowledge. And he asked the person that I have done, this is my history. Is there any tawbah? Is there any way out for me? Is there any forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala for me? So this person, because he lacked the knowledge, he told this murderer that, sorry, 99 people you've killed. There's no way out for you. You're going to be punished for this. So he again got angry. And he says, as Muolana said it so nicely, he said, let me complete the century, and he killed this person as well. So he made it 100 people he killed. After some time again, as Muolana said, he got the guilt conscious that came up in him again, that I need to change my life, I need to do something about what I have done. Muolana says on this point, we should understand that this ihsas, this sense and guilty conscience, this is inherent and found in every human being. If somebody says that no one ever came to tell me what is the right path, and I never ever felt inclined towards goodness, that person is lying, and he's saying something which is incorrect. Because different points in a person's life, Muolana says, whether somebody comes and tells us or not, these feelings come up in a person, that I'm doing something wrong, I need to change my life. It is our weakness that we don't pay attention to it and we carry on doing, or insan carries on doing the wrong thing. But these feelings do come. And this person in this incident of Bukhari Sharif, he acted on this and he decided that second time now I need to do something about this. And he went to an alim, someone who had knowledge of deen, and he told this person that I have killed 100 people. Is there any way out for me? So this person said, yes, of
Of course, Allah subhanahu wa ta'ala's mercy and compassion is very, very vast. But the problem is that you are keeping the wrong company. The people which you are staying with, the environment which you are in is not conducive to your tawbah. For you to make a sincere, good tawbah and to change your life for the better, forever, you need to change the place which you are staying and move to another village and another city where pious people live, and live with them and make tawbah with them and live with them and live a good life. This person started walking. While he was walking, Allah subhanahu wa ta'ala through His hikmah decided that was the time that his ruh had to leave his body, and he passed away on the way. Muolana is saying that, as we know, the ruh, when it leaves the body, it leaves from the feet upwards. When it came out of his feet, he fell down, but he still had some life in him. And at that point he realized that I need to do as much as a possible effort to reach this place which I'm going to. And he carried on crawling on his hands and on his forearms, crawling and dragging his feet. Muolana is stressing the point here that we must make some effort. We must make that first effort and lift our feet up in the right direction. And this person carried on until the ruh Malakul Maut took his soul out completely. Now obviously, because the situation was such that at that same time the angels of Adab came, the angels from Jahannam and the angels from Jannah, each one making a claim that this soul has to come to us. The angels of Jannah saying that this person was on his way to make tawbah, so he should be taken to Jannah. The angels of Adab were saying that this person, he's Muolana saying he's an old crime, he's an old thief, and he's an old murderer, he's an old perpetrator of wrong. And he was only, Muolana says the point also, he had not made tawbah yet. He was on his way to make tawbah. He had intention of making tawbah only. Tawbah was not done. So Allah subhanahu wa ta'ala then sent another angel to make fasla and to make a decision between them, and told them to measure the earth. That was he closer to the city which he was coming from, or was he closer to the city he was going to? That was the apparent justice of Allah subhanahu wa ta'ala, adl, the justice, that if he is closer to the place he was going, the angels of rahmah should take his soul, and if he was closer to the place where he was coming from, the angels of adab should take his soul. But then we see that Allah subhanahu wa ta'ala's hidden system came into being, the system of compassion, because this person made an effort, that the decision of justice was given to the angels. But from the unseen system of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gave the command to the earth, to that place which he was going, that come closer, and that place which he was coming from, that become further away from him. And when they measured up, in reality he was closer to where he was coming from, the evil place. But Allah subhanahu wa ta'ala made it such that the earth was shortened from the side of the good and lengthened from the side of the bad. And then when it was measured, it was seen that he was closer to the place where he was going to, and Allah subhanahu wa ta'ala then gave the command that his soul should be taken to the angels of Jannah. So this is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala for that person who makes an effort. तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इसलिए अल्लाह ताला ने एक तो रब्बकुम फरमाया कि अपने रब से माफी मांगो, अपने प्यारे से माफी मांगो। लिहाजा तुम्हें उससे माफी मांगने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए कि आदमी हम क्यों माफी मांगे या कैसे मांगे। रब्बकुम तुम्हारा पालने वाला है, तुम्हारी रूहों को भी पाला। इसलिए अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो अपना रिलेशनशिप हमें बयान किया था वो क्या था? अलस्तु भी रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सबसे पहले ये अपना रिलेशन जाहिर किया था आसमानों पर हमारी रूहों को जमा करके, अलस्तु भी रब्बिकुम, मैं तुम्हारा रब नहीं? कालू बला, सब ने कहा था हाँ आप हमारे रब हैं। वहां इकरार किया, लेकिन जब दुनिया में आए तो खुदा को भूल गए। अब बताइए तो कैसा बदनसीब औलाद होगी कि वो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया में आए और ऑस्ट्रेलिया की चमक दमक में गुम होकर अपने अब्बा अम्मा को भूल जाए। आप बताएं, आप उसको क्या कहेंगे? अच्छी औलाद कहेंगे? बताएं गुड पर्सन कहेंगे? आपका नालायक है, बेवफा है। माँ बाप ने पाला और यहां की रंगीनियों में आकर, वहां की लोड शेडिंग से निकला पाकिस्तान की, और यहां पर आकर बिजलियों के अंदर गुम हो गया और अपने अब्बा अम्मा को पूछता भी नहीं है कि अब्बा अम्मा का क्या हाल है। ये बेवफा है। अल्लाह ताला ने भी
آسمانوں پر مجھے اور آپ کو سامنے بٹھا کر کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب کو اپنی زیارت کرائی تھی، ہماری روحوں نے اللہ کی زیارت کی ہے، زیارت کرا کر دنیا میں بھیجا، کہیں انسان یہ نہ کہے اے اللہ آپ نے تو ہم سے ملاقات ہی نہیں کی تھی، ہم آپ کو کیسے یاد رکھتے؟ نہیں، الستو بربکم قالوا بلا، سب نے کہا کہ ہاں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ نے یہ عہد پوچھا تھا مجھے یاد ہے کہ میری روح نے جواب دیا تھا، میری روح نے جواب دیا تھا، لیکن ہمیں کیوں یاد نہیں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں گم ہو گئے ہیں، یہاں کی لائف سٹائل ہمیں اچھی لگ گئی اور جنت کی لائف سٹائل بھول گئے، حالانکہ یہاں پر تو ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ جو کچھ میں اور آپ یہاں جمع کر رہے ہیں جب قبر میں جاتا ہے تو کوئی ساتھ لے کر جاتا ہے؟ بولو بھائی، پاکستان اور افغانستان وہاں تو ایسا نہیں، شاید یہاں آسٹریلیا میں ایسا ہوتا ہو کہ کوئی قبر میں جائے تو کار بھی ساتھ جاتی ہو، موبائل بھی ساتھ رکھا جاتا ہو، کمپیوٹر سسٹم بھی اس کے ساتھ ہو، ایوری تھنگ اس کے ساتھ ہو، کیونکہ یہ بیچارہ ان تھنگس کو جمع کرنے کے لیے سب نتھنگ بن گیا تھا، اس نے بڑی محنت کی اور قبر میں جو ہے یہ ساری چیزیں جاتی۔ بولو بھائی دوستو، کوئی چیز نہیں جاتی، دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ سب سمجھتے ہیں بھائی اس کی باڈی کو پھینک دو، اگر اپنے دل میں کچھ لے کر جا رہا ہے، یہ یہاں جو لے کر گیا ہے یہ ساتھ جائے گا۔ اس کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے یہاں پر جو ایمرجنسی لائٹ لگی ہوتی ہے، ایمرجنسی لائٹ کیا کرتی ہے؟ وہ اسی لائٹ میں سے لائٹ لیتی ہے، ٹھیک ہے، اسی انرجی اسی میں سے لے رہی، جب لائٹ آف ہو جائے گی تو وہ جلے گی۔ یہی دنیا میں اللہ نے اس لیے بھیجا کہ اپنے دل کو یہاں کی لائٹ سے، اس ایمرجنسی لائٹ کو جلاؤ، نماز سے لائٹ لو، روزے سے لائٹ لو، اور روزے جو ہے حج زکات سے لائٹ لو، ان نیکیوں سے لائٹ لو، قرآن سے لائٹ لو، اس لائٹ کے اندر خوب انرجی جمع کرو۔ جب تم قبر میں جاؤ گے کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، نہ یہ مسجد تمہارے ساتھ جائے گی، نہ مدرسہ تمہارے ساتھ جائے گا، نہ گھر بار تمہارے ساتھ جائے گا۔ اب اگر یہاں پر تم نے انرجی جمع ہوگی تو قبر میں جاتے ہی یہ لائٹ جل پڑے گی اور تمہاری قبر روشن ہو جائے گی۔ حضرت مولانا یوسف الدھیانوی شہید رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہمیں قبرستان میں گئے، وہاں ایک نیک آدمی دفن تھا، ایک اللہ والا دفن تھا، تو رات کا وقت ہے، ہم اس کے ساتھ قبر کھود رہے تھے، اس کے ساتھ کسی آدمی کی، تو اچانک ادھر سے ایک اینٹ گر پڑی، تو اتنی تیز روشنی نکلی کہ پورا قبرستان روشن ہو گیا، ایسے لگتا تھا 1000 واٹ کا بلب اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ اس دن پتا چلا کہ بھائی ان کی قبروں میں کہاں سے روشنی آ رہی، یہ باہر کی روشنی نہیں، لیکن اگر اندر کی لے کر گیا تو میرے دوستو، تو اللہ تعالی نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دے گا، انہ کان غفارا۔ ایک تو ربکم کہا، یہ کہہ کر کہ ہمیں تم سے پیار ہے، ہم نے پیار کی چوٹ لگا کر تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے پیار ہے لیکن ہمیں اللہ سے پیار نہیں ہے، یہ یاد رکھو، اللہ کو تو ہم سے پیار ہے لیکن ہمیں پیار نہیں۔ ایسے جیسے ماں باپ کو تو پیار ہوتا ہے لیکن اولاد کو پیار نہیں ہوتا کبھی، جب اولاد کو بھی پیار ہو تو وہ فرما بردار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پیار ہے، ہمیں پالا ہے اس لیے پیار ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے، مصر کے بڑے عالم ہیں، دریائے نیل کے کنارے بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ ایک بچھو اسکارپین جو ہے اتنا بڑا آیا اور آ کر جو ہے وہ وہاں رک گیا، تو کچھوا آیا، کچھوا ٹورٹائز جس کو کہتے ہیں، وہ کچھوے کی پیٹھ پر بیٹھ گیا۔ حضرت دیکھ رہے ہیں، حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہے، وہ اس کو لے کر گیا دوسرے کنارے پر، تو حضرت بھی دریا میں تیرتے ہوئے پیچھے چلے، دریا پار کیا تو وہ جو بچھو تھا، اسکارپین جو تھا، وہ دوڑا ہوا گیا، تو جا کر کیا دیکھتے ہیں حضرت کہ ایک آدمی شراب پی ہوئی ہے اور شراب پی کر بے ہوش پڑا ہے، اور درخت کے اوپر سے ایک سانپ نیچے اتر رہا ہے اس کو ڈسنے کے لیے۔ اتنی دیر میں یہ بچھو اوپر چڑھتا ہے اور اس سانپ کو جا کر یہ ڈنگ مارا تو سانپ تڑپ کر نیچے گرتا ہے، شور ہوا تو آدمی کو کچھ ہوش آیا اور وہ اٹھا تو اس نے دیکھا سانپ مرا ہوا ہے اور ایک نورانی شکل آدمی کھڑا ہے۔ تو دیکھ کر منظر اس کو سمجھ نہیں آیا، تو کہنے لگے، حضرت نے کہا، ذوالنون مصری نے کہا، نالائق انسان،
تو خدا کو ناراض کرتا ہے، اور اللہ نے تیری حفاظت کے لیے ایسا انتظام کیا کہ دوسرے کنارے سے اس بچھو کو کچھوے کی پیٹھ کے اوپر جہاں پر لائے تجھے بچانے کے لیے، اور تو اپنے رب سے غافل ہے، تو اس نے چیخ ماری، قدموں میں گر پڑا، حضرت معاف کرا دیجئے، اللہ سے مجھے توبہ کرا دیجئے۔ تو اس کے بعد اللہ رات کو جب اٹھے تو اللہ سے مناجات کی، اللہ آپ کا عجیب واقعہ ہے، شراب پی ہوئی ہے، بدماش ہے، نالائق ہے، اس کی حفاظت کے لیے اتنا انتظام؟ تو جواب آیا میں رب العالمین ہوں، میں تو سارے عالم کا پالنے والا ہوں، مجھے اپنی پالی چیزوں سے پیار ہے۔ بولو بھی آدمی کو اولاد نالائق ہو جائے تو پھر بھی پیار جاتا ہے، بولو پھر بھی دل دکھتا ہے، پیار پھر دل دکھتا ہے۔ یہ پیغمبر سے نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ نالائق انسان توبہ کرتا ہے اور اللہ کے پاس آ جاتا ہے، کتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مشکات کی حدیث ہے، آپ نے مثال دی کہ اللہ کی خوشی اس انسان سے بڑھ کر ہوتی ہے کہ جو آدمی جنگل میں اونٹ کے اوپر جا رہا تھا اور وہ سویا تو اونٹ گم ہو گیا، اونٹ چلا گیا، پریشان موت کے انتظار میں کہ جنگل میں سے میں نہیں جا سکتا، میں مر جاؤں گا، تو موت کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے پھر نیند آ گئی تو وہ اونٹ آ گیا، تو اس کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہوئے، ورڈز میں غلطی ہوگی، ورڈز میں کیا کہتا ہے، کہنے لگا اے اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ، اللہ تعالیٰ سے الٹا کہہ دیا کہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ، اللہ تعالیٰ سے یعنی ورڈ کو الٹ دیا خوشی کی وجہ سے۔ پیغمبر فرمایا جب اللہ کا کوئی نالائق بندہ جب اللہ کے دربار میں معافی مانگ کر آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس انسان سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو بندوں سے پیار ہے۔ فرمایا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، تو معافی مانگو گے معاف کر دے گا، معافی کے لیے بیٹھے۔ انہ کان غفارا، فرمایا وہ بہت معاف کرنے والے ہیں، یعنی بہت معاف کرنے والے ہیں، غفار ہیں، غفور سے آگے مبالغہ، غفارا بہت معاف کرنے والے ہیں۔ معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا ان کا کام ہے، اور کیسے کیسے معاف کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے 4 جگہ ریکارڈ ہوتا ہے، 4 جگہ، سنو گناہ کرے گا 4 جگہ ریکارڈنگ ہے۔ سب سے پہلے اس آرگن میں ہوتا ہے جس سے گناہ کرتا ہے، ہاتھ سے کرے گا ہاتھ میں ریکارڈ ہو جائے گا، آنکھ سے کرے گا آنکھ میں، یہ آنکھ ہے نا، اس کی ریلیں نکلیں گی، ریل ایسے فرشتے نکالیں گے ایسے ریل دیکھیں کیا ہے اس میں، کیا ہے، خود سوچ سکتے کیا نکلے گا اس میں سے، خود سوچ سکتے، ٹیڑیاں میڑیاں نکلیں گی، سب ٹیڑیاں میڑیاں نکلیں گی، سب یہ نکلے گا۔ یہاں کھیسلے تھوڑی دی تھی اللہ تعالیٰ نے، کہتے جی بڑی سختی اسلام میں، جی نہ دیکھو بڑی سختی ہے، بھائی ایک چیز نہ دیکھو باقی ساری چیزیں دیکھو، ایک ہی چیز منع کی ہے نا، غیر محرم نہ دیکھو، باقی آسمان دیکھو، زمین دیکھو، ماں باپ کو دیکھو، اپنی بیوی کو دیکھو، بیوی کو نہیں دیکھتا ہے اوروں کو دیکھتا بیوی کو دیکھے گا ثواب ملے گا، اس کو نہیں دیکھے گا، اوروں کو دیکھتا ہے۔ پھر بیوی آ کر گھر میں جب کان کھینچتی ہے تو پھر کہتا ہے ہماری بیوی لڑتی بہت ہے، تو بھی کیوں نہ لڑے، تو جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو لڑے گی نا، ہمیں چھوڑ کر دوسروں کو کیوں دیکھتا ہے، اس لیے تو منع فرمایا تاکہ ہماری بندیاں خوش رہیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نگاہیں نیچی کرو تاکہ ہماری بندیاں خوش ہو جائے کہ یہ بندہ ہم ہی کو دیکھتا ہے، یہ کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ اب ایک چیز منع کی صرف کہ غیر محرم کو نہیں دیکھنا، اسی کا تو اسلام میں بڑی سختی ہے جی، بہت سختی ہے بھائی، اتنی دیکھنے کی چیزیں وہ دیکھو بھائی، تو سمندر کی سیر کے لیے جاتے ہو تو سمندر دیکھو، وہاں پر ننگیوں کو کیوں دیکھتے ہو، وہی نظر آتی ہے بھائی، سمندر دیکھنے کے لیے اس کو دیکھو، خدا کی عظمت دل میں بٹھاؤ کہ اللہ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا کی، زمینوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، لیکن یہ آپ کہیں گے یہ کیوں منع کیا ہے، یہ آزمائش کے لیے، تمہارا ایگزام ہے کہ ان کو دیکھنا ہے یا خالق کو دیکھنا ہے، بولو بھائی کس کو دیکھنا ہے، یہ تو اس کو دیکھنا یا خالق کو دیکھنا ہے، اللہ نے تقابل کر دیا، اس لیے کہ اللہ والے شاعر نے کہا توڑ ڈالے ماہ خورشید ہزاروں ہم نے، یعنی چاند اور ستاروں جیسی شکلیں نگاہوں سے گرا دی ہم نے، نگاہیں ان سے موڑ لی، توڑ ڈالے ماہ خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تم نے، پھر اس کے انوارات قلب میں آتے ہیں، پھر نگاہیں ان انوارات کا احساس کرتی ہیں جو یہاں پھیلے ہوئے ہیں، ورنہ نظر نہیں آتے، وہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے، آنکھ میں ریکارڈ ہے،
کان سے غلط گناہ کیا، کان میں ریکارڈ ہے، تو سب سے پہلے ریکارڈ اس آرگن میں ہوتا ہے جس سے گناہ کرتا ہے۔ نمبر 2 اس زمین پر ہوگا جہاں گناہ کرے گا، وہاں ریکارڈ ہو جائے گا فوراً۔ واخذ ارض اثقالہا، زمین نکالے گی اپنے ریکارڈ، پیش کر دیا جائے گا۔ نمبر 3 فرشتوں کو یاد ہو جاتا ہے کہ اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے۔ نمبر 4 وہ جو نامہ عمل لکھ رہا ہے نا، بائیں طرف فرشتہ لکھتا رہتا ہے۔ ایک ہمارے کا ایک دوست تھے ہمارے یہاں، ایک دفعہ جماعت آئی تو اس کے ایک عرب دوست تھے، بڑے اچھی تقریر کی، اس نے ایک عجیب بات کی، مجھے اب بھی یاد ہے، 15-20 سال ہو گئے۔ کہنے لگے کہ بھائی یہ اب تک تو یہ بائیں والا فرشتہ لکھ لکھ کر اس کو تھکا دیا ہے، اس کو ریسٹ کراؤ، دائیں والے سے بھی کچھ کام لے لو۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ بہت لکھ لکھ کر بہت اس کو ٹائٹنس ہو گئی ہے، اب اس کو ذرا اس کو کہو یو ٹیک ریسٹ، اور اس کو کہو تم بھی تھوڑا کچھ کام کرو۔ 4 جگہ ریکارڈ ہو جاتا ہے گناہ، لیکن جب بندہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ معاف کر دے۔ معافی کیسے مانگتا ہے؟ عزم کرتا ہے آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں، عزم کرتا ہے کہ نہیں کروں گا۔ یاد رکھو توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے کہ نہیں توڑوں گا، پھر اگر ٹوٹ گئی تو کوئی بات نہیں، پھر دوبارہ کر لو، لیکن پہلے ارادہ ہو اللہ معاف کر دے معاف کر دے، لیکن اللہ میاں اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے تو کرتا تو رہوں گا میں، اللہ معاف کر دے، ایسے معافی نہیں ہوتی، بلکہ کہتے اگلے پچھلے سارے گناہ اکٹھے کر کے سزا ملے گی اس کو، لیکن دل کے ارادے سے عزم کیا کہ اللہ معاف کر دے، بس اب نہیں کروں گا، اور توبہ کر لی، آئندہ کے لیے بھی نہ کرنے کا عزم، پہلے ندامت ہے دل میں، اس کو احساس ہے اس کا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، شان کرم دیکھے اللہ کی، وہ زمین کا ریکارڈ ختم، زمین سے ریکارڈ ختم، ہاتھ سے آرگن سے ریکارڈ ختم، فرشتوں کے حافظے سے ریکارڈ ختم، 3 ختم۔ اب آ گیا کاغذ کا معاملہ۔ اب دیکھیے کاغذ پر کوئی چیز لکھی ہو اور انک ریموور سے آپ اس کو مٹائیں، آپ لیٹر بھیجیں کسی دوست کو اور انک ریموور سے کچھ ورڈز کو آپ ختم کر دیں تو اس کو شک ہو جائے گا، وہ ڈاؤٹ ہول ہو جائے گا کہ سم تھنگ رانگ، ویسے کرے گا، کبھی ایسے کرے گا، شیشہ لگا کے دیکھے گا کہ کچھ ایسا لکھا ہے کہ جو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے، کیوں بھائی صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالی نے کہا اگر میں انک ریموور سے گناہ کو مٹا دوں تو کل کو قیامت کے دن جب نامہ اعمال فرشتے پیش کریں گے تو وہاں پر جگہ جگہ پر نشان لگے ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے یہ سب 2 نمبر تھے، یہ دیکھو یہاں لگ رہا ہے بہت جگہ پر انہوں نے ایسا کیا ہے، تو اس طرح میرے بندوں کی عزت خراب ہوگی، تو اللہ نے یہ انتظام کیا کہ جہاں سے گناہ مٹاتے ہیں نام عمل میں وہاں پر نیکی درج فرما دیتے ہیں تاکہ تحریر میں فرق نہ آئے۔ قیامت کی جب دیکھا جائے گا فرشتے کہیں گے تو بہت نیک انسان ہے، اس نے تو ایک بھی غلطی نہیں کی، اس کے پورے نام عمل میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، مثلا لکھا تھا بے نمازی ہے، اب توبہ کر کے نماز پڑھنے لگ گیا تو وہاں لکھا ہے پکا نمازی ہے۔ آنکھوں کا زنا کرتا تھا، آنکھوں کا زنا کرتا تھا، آنکھ نظر بازی کرتا تھا، آنکھ کا زنا کرتا تھا، تو وہ جب توبہ کر لی مٹا دیا، دیکھا کہ آنکھوں کا پاک باز ہے، وہاں پر اللہ اس کی جگہ پر نیکی بتائیے، اس سے بڑھ کر اللہ تعالی کی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ فرما استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ تمہارا کام ہے ہاتھ پھیلانا، ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرے گا، خدا اس سے پہلے تم کو معاف فرما دیں گے۔ Hazrat Muolana previously was saying that we should understand that the relationship which a person has with Allah Rabbul Izzah, that relationship is closer than that of a person with his own biological mother. He quoted a share and a poem in Farsi which means that Allah subhanahu wa ta'ala is saying that I have created this muhabbat and love for the child in the heart of the mother. So how much don't I love Allah? I love my servant. Sheikh saying, he quoted a poem of Ghalib. He says because of this relationship with Allah subhanahu wa ta'ala, at every point in time we should always try to make up with Allah subhanahu wa ta'ala. He says Ghalib was a famous poet. He says in a certain poem that how are you going to go Ghalib to the Kaaba and show this face of yours to Allah subhanahu wa ta'ala, whereas you are so sinful. He says when Allah heard this, and one pious person heard this and said that this, what Ghalib is saying is incorrect.
I will fix this poem up in this way, where I will say, I will go, oh Allah, I will come to the Kaaba with the same face of mine, and I will cry and make up for my past in front of you, O Allah subhanahu wa ta'ala. I will come and cry and make up my past arrears for which I have went further away from you. I will come and ask for forgiveness for that. Then Hazrat Muolana was explaining, he said that the same word, Rabb, nourisher, cherisher, Allah subhanahu wa ta'ala, before each nafs and each insan came to this world, Allah subhanahu wa ta'ala gathered all the souls in one place, and Allah subhanahu wa ta'ala addressed the souls, and He asked them, Alastu bi Rabbikum, am I not your cherisher, am I not your nourisher, am I not that being who shows compassion upon you, who will sustain you? And each soul said, Bala, yes, O Allah, of course, definitely yes. Ali radiallahu ta'ala used to say, when this ayah was revealed, he used to say that I can actually remember that time when my soul replied to Allah subhanahu wa ta'ala. He says, but many of us have come and we've forgotten this. What do we say about that person or that youngster who leaves his parents in a foreign country from Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, and he comes to Australia? And he gets caught up with all the material things of this world, the chamak damak, as Muolana says, the attraction and the beautifications of this country, and he forgets his parents, doesn't call them, doesn't find out how they're doing. What will they say about the son of theirs? That he is disloyal, he is a bewafa, he is not a loyal son, and he is a nalaik, he is not worthy of anything. He left us. And Muolana saying he left Pakistan, load shedding Pakistan and Afghanistan, whatever it is, and he came and got caught up in the lights and the attractions of this country, and he forgets his parents. That person is nalaik, is not worthy of anything. Likewise, that Allah subhanahu wa ta'ala who has sustained us, and in this case the parents have sustained him, and the parents have nurtured him and brought him up from a child, and he leaves them and he forgets them. Likewise, Allah subhanahu wa ta'ala in reality is the one who has created us, and He is sustaining us. And when we came into this world, we got caught up with the beautifications of this world, and we have forgotten Allah subhanahu wa ta'ala. And we have forgotten our ta'alluq and our relationship with Allah Rabbul Izzah. He says, we should understand that he says the example of this is, that when a person passes away, he does not take anything with him in the grave. He says, maybe we know in Pakistan and Afghanistan, nothing goes with the mayyat in the grave. He's just put with his body there. He says, maybe in Australia we put the car, or we put the cell phone, or the computer goes. But he says, you will find out anywhere in the world that it is done in such a way that the word Muolana uses, the body is just thrown into the grave. Nothing else goes with the person. He says, yes, one thing goes. What is in the heart will go. The light from the heart will benefit the person in the grave. And he gives a beautiful example. He says, like you see this emergency light. When there is electricity, it draws energy from the electricity when there is power. And when the power is out, then that electricity and that power which it has stored, it now activates, and that comes on, and it gives benefit to the people. He says, likewise, this heart of ours, in the life of this world, if we use it in the correct way, we take energy and power from salah, we take it from zikr, we take it from the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and store it up in this heart of ours. When Allah subhanahu wa ta'ala will take this life out of our body, and we will leave everything behind, and we will be put into our grave, then that emergency light, that light of the heart will come out. He gives an example. He says, like for example, Muolana Yusuf Lujani Marhum says, he quotes a story that one day we went to the Qabristan, and we were digging a grave of someone at night, and the grave of a person close by was a pious person. One of the bricks of the grave fell. He said, I seen from there an effulgence of light coming out. He says, this is not the light that was inside there already. What was this? This was the nur of the nur of the heart that this person had made effort while he was in this world. So Hazrat Muolana is saying that we should make that effort, and Allah's mercy is on us 24/7. Allah is waiting for us to forgive us. Allah's protection is always with us. He says, for example, a child who is disobedient to his parents love him, but he is disobedient. That is his mistake. But there will be no difference in the love of his parents for him. That is something which is natural in them. He says, likewise, the love of Allah subhanahu wa ta'ala for His creation is there. It is our mistake and our fault that we have not turned to Allah subhanahu wa ta'ala. He gives an example of the Nun Misri alayhi rahmah, that once he was sitting at the side of a river, and he noticed a strange spectacle in front of him. He saw a scorpion coming, and in the water there was a tortoise. The scorpion
mounted the back of the tortoise, and the tortoise started swimming to the other side of the river. He says, Dunnun Misri immediately realized that there's something happening here, and he followed the tortoise and he followed the scorpion. He came to the other side, he noticed, he was watching from a distance, he noticed that there was a drunkard, a person who was intoxicated, he was lying there in his stupor, unconscious. And he noticed that a snake was coming down from the tree to bite this person. And the scorpion found a way, and the scorpion stung the snake before it could reach the person, and it fell down, and the snake fell down from the tree dead. In the noise and in the scuffle, this person got a little bit consciousness and he woke up. One side he sees the snake lying dead in front of him, and one side he sees a person, pious person, Nurani Shakal, a person who you can see piety on his face. And he asked this person, what is it? He asked Dhunnun Misri alayhi rahmah, what is going on? So Dhunnun Misri tells him, oh person who has wronged himself, you are lying in this situation, in this circumstance where you have disobeyed Allah subhanahu wa ta'ala and turned away from Him. But in this situation as well, Allah subhanahu wa ta'ala is organizing and making a system of His unseen system to keep you in His protection. And then at night, Dhunnun Misri alayhi rahmah was making dua to Allah subhanahu wa ta'ala and asked Allah, what is the meaning of this? That this person was drowned in your disobedience. He was far away from you, but you took so much, you put this whole system in place to protect him. So Allah subhanahu wa ta'ala, reply came from the heavens, that this is my servant, and this is how I treat my servants. I have mercy and compassion for my servants. So Muolana is explaining that we need to make an effort, and we need to take that first step. He gives an example of Mishkat Sharif. He says, what is the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala? When a person makes that sincere tawbah, that I never ever, oh Allah forgive me, I'm never going to do this again. He has that firm resolution. Muolana is saying not that we should, say, oh Allah forgive me, and in the back of my mind I'm thinking that when is my next situation, or when will be my next opportunity to commit the same sin and to commit the same disobedience. He said that will not be accepted. In fact, on the day of Qiyamah it will be all gathered and brought against us on the day of Qiyamah. But a person should be sincere that, oh Allah, I will never ever do this. He should have remorse and nadamat in his heart and firm resolution that, oh Allah, I will never ever do this again. And if, Muolana is saying, if perchance he again slips up, then no problem. Again he should make a sincere tawbah. He says if a person makes such a tawbah, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is so complete. He says, understand it from this hadith, that when a person makes tawbah, this a guna and a sin, this disobedience is recorded in 4 things. Number one, it is recorded, the limb which perpetrated and committed that crime, it is recorded in there. For example, if the hand committed some crime, it is recorded in the hand, and this hand will speak on the day of Qiyamah against the person. If it is done by the eye, then Muolana is saying that like how we see reels that are taken out, the same things that are, what enters this eye in the life of this world, these are all being captured and protected, and on the day of Qiyamah all the reels of whatever this person has seen in his life will be taken out by the angels. And he says each one of us should look into our heart, and we should realize and think and contemplate what reels will be taken out from our eyes. He says Allah subhanahu wa ta'ala has given us a command to protect our eyes and put our gazes down. People, he says, give this excuse that it's very difficult. Why? It's very difficult to control eyes. Muolana is saying that Allah subhanahu wa ta'ala has kept this as a test for us to see where our loyalties lie. And he says that is the only thing which is haram to see. See everything else. See the other makhluk of Allah subhanahu wa ta'ala. When you go to the seaside, see the sea and see the makhluk, how great this makhluk of Allah subhanahu wa ta'ala is. Use his eyes to recognize Allah subhanahu wa ta'ala. He quotes a poem which the meaning of which is, when a person will protect his eyes from haram, then Allah subhanahu wa ta'ala will make it such that he'll start seeing the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala in front of his eyes in all the creations of Allah subhanahu wa ta'ala. And the nur of that will start entering his heart. And he says, for example, that's the first thing. The second thing which will record the sins is the angels which have written it down, and the angels which saw it. It is recorded and preserved in their memories. Number 2. Number 3, the books which is written down on our nama amal, our registers, it is written on that. And number 4 is where the earth where we had committed the sin, there it is also recorded. That place will bear testimony on the day of Qiyamah that this was done on me on this time, and all the information will be given out. He says, but when a person turns to Allah subhanahu wa ta'ala in tawbah,
and he makes a sincere repentance to Allah in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala makes the angels that saw this forget it. It is erased from their memories, number one. Number two, it is erased from that limb which had preserved it and recorded it. The memory of that is erased from that. And also from the earth where it was done, that also is erased. Now he says, the one which is left is the register. He gives an example, beautiful example. He says, if you have to write a letter to a friend of yours, or acquaintance of yours, and if you make a mistake or you write something which you want to change, then what we normally use, we use whiteout or Tapex or whatever it is, ink remover. He says, when your friend will read that or see that, immediately some kind of doubt will enter his heart that, what happened here? Why did this person use ink? What did he write? Something he wasn't supposed to write, he wrote here. And he will make an effort to try and see what you wrote. And some kind of doubt will enter his heart. So he says, because of this, if Allah subhanahu wa ta'ala had to use some kind of thing to blot out what was done by the person in evil, then on the day of Qiyamah, when angels will see this register, they will see many things blotted out. And in the back of their mind, they will say, this person was a shady character. Allah subhanahu wa ta'ala has covered him, but he was a shady fellow. And he will be disgraced in the sight of the malaika. That too Allah subhanahu wa ta'ala did not allow. And Allah subhanahu wa ta'ala has promised that person who makes sincere tawbah, the place where his bad deeds were written, that will be substituted with good deeds. For example, if he was someone who did not pray, and it was recorded that this person is bare namazi, he does not pray, when he makes sincere tawbah and he starts coming onto salah and he makes an effort, then in that same place he will be written as someone who was that person who has established salah in his life 5 times a day. Allah Ta'ala grant us tawfiq. Muolana is making us understand how merciful Allah subhanahu wa ta'ala is. That Rabbakum istaghfiru Rabbakum, seek forgiveness from that being who is your cherisher. Innahu kana ghaffara. Verily he is not only forgiving but most forgiving. An emphasis is used, emphasis, a double emphasis, ghaffara. He is oft forgiving, most forgiving. بس میرے دوستوں بات پوری ہو رہی ہے. ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں اور اس کے سامنے روتے رہیں. نالائقی ہم سے ہوتی رہیں گی، کیونکہ خدا نے فرمایا کلکم خطاؤن، رسول نے فرمایا تم میں ہر ایک خطا کار ہے. آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی فیل ہو جائے اور اس کو فرسٹ ڈویژن ڈگری ملے؟ ہے کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، اسکول میں فیل ہو جائے اور ڈگری ملے فرسٹ ڈویژن؟ لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں موجود ہے ڈگری کہ کلکم خطاؤن، تم سب خطا کرنے والے ہو، تم سب فیل ہو ہمارے دربار میں، لیکن خیر الخطائین التوابون، توبہ کر لو گے فرسٹ ڈویژن ڈگری دے دیں گے تمہیں. فرسٹ ڈویژن ڈگری لینا فیل ہو کر یہ انہی کا خاصہ ہے. اس لیے آدمی کو کہتے 4 طرح کے رونے میں سے کوئی ایک رونا اختیار کرنا چاہیے. 4 رونا، سنو رونے کی 4 قسمیں. پہلا رونا اتنا روئے، حدیث میں آتا ہے کہ اتنے اے اللہ، رسول اللہ نے مانگا عینین حطالتین، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں دے دے جو بارش کی طرح برسیں اور میرے دل کو سیراب کر دیں. کیونکہ دنیا کی زمینیں بارش سے سیراب ہوتی ہیں اور گناہگار کا دل ان آنسوں سے سیراب ہو جاتا ہے. یہ پھر اطمینان، پھر یہاں اللہ کی محبت کی پودے نکلتے اس بارش سے. یہ آنسو باہر نہیں نکلتے، اندر اثر کرتے ہیں. یہ پہلا رونا بارش کی طرح، لائک رین. دوسرا رونا حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی روئے ففاضت عیناہ، فرمایا آنسو یہاں آ کر ایک آنسو نکلا اور یوں نشان ڈالتا گر گیا. فرمایا قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ دے دوں گا. آئینہ ایک آنسو نکلا ایسے اور یوں گر گیا. یہ دوسرا رونا سمجھ آ رہا ہے. تیسرا رونا حدیث میں آتا ہے کہ مکھی کے سر جتنا آنسو، جتنا مکھی کا سر ہوتا نا، فلائی جانتے ہو مکھی، اس کا سر ہیڈ آف فلائی، تو چھوٹا سا آنسو اور ایسے مل لیا. فرمایا جہاں جہاں لگ گیا جہنم حرام.
جہاں جہاں لگ گیا. اب آپ کہیں جی یہاں جہنم حرام ہو جائے گی تو باقی کے باڈی کا کیا ہوگا؟ بات بتا دوں، وقت ہے نا. ایک بادشاہ تھا، بادشاہ تو اس کا ایک گورنر مر گیا، تو گورنر کے بیٹے کو گورنر بنانا تھا. بادشاہ نے گورنر جو تھا اس کے بیٹے کو گورنر بنانا تھا. بیٹے کی عمر تھی 12 سال، 12 ایئرز اولڈ بچہ تھا. تو بادشاہ نے کہا میں انٹرویو کروں گا کہ آیا یہ بنایا جا سکتا ہے یا نہیں. تو بادشاہ کے پاس اس کو لے کر آئے انٹرویو کے لیے. جب انٹرویو کے لائے تو بادشاہ جو ہے وہ پونڈ کے اوپر نہا رہا تھا. پونڈ کہتے ہیں نا، حوض پر نہا رہا تھا. تو بچہ چھوٹا سا تھا، 12 سال کا، پتلا سا. تو بادشاہ نے ادھر سے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ایسے پانی میں گرانے کے لیے ایسے کیا. بچہ تھا وہ، چاہے یہ کیا ڈرتا ہے کیا کرتا ہے، تو زور سے ہنسنے لگ گیا، لافنگ، بجائے رونے کے ہنس رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا یہ بے وقوف ہے. کیا کہا؟ یہ بے وقوف ہے، یہ میڈ بوائے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو تو رونا چاہیے، یہ ہنستا ہے. تو اس نے کہا جی آپ میں نے مجھ سے پوچھ تو لیں، مجھے پوچھ لیں میں کیوں ہنسا ہوں. انہوں نے کہا کیوں ہنسا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے ابا نے بتایا تھا کہ بادشاہ اگر انگلی پکڑ لے نا، انگلی، تو آدمی ڈوبتا نہیں ہے. آپ نے تو دونوں کندھے پکڑے، میں کیسے ڈوب جاؤں گا؟ میں کیسے ڈوب جاؤں گا؟ تو ایک اللہ والے نے روتے ہوئے کہا کہ دنیا کے بادشاہ انگلی پکڑ لیں تو کہتا ہے کہ تو تر جائے گا، تو جو ارحم الراحمین تیری آنکھوں کو معاف کر دے گا تجھے سارے کو معاف کر دے گا. یہ تیسرا رونا. اور چوتھا رونا، اب آپ کے جی تینوں رونے ہمیں نہیں آتے، ہمیں رونا ہی نہیں آتا. نہ موسلادھار آنسو رین کی طرح نکلتے ہیں، نہ ایک آنسو نکلتا ہے، نہ مکی سر جتنا. قربان جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین پر، ان کا بھی علاج کیا کہ دل پتھر ہو چکا ہے، دل پتھر ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم پتھر دل. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا فقیر محمد صاحب پشاوری رحمۃ اللہ علیہ، پشاور کے تھے، حالانکہ پٹھان تھے. پٹھان مضبوط ہوتے ہیں پہاڑ کی طرح، لیکن اتنا رویا کرتے تھے. ہم نے ان کے ساتھ نماز پڑھی کہ روتے روتے دامن تر ہو جاتا تھا. تو میرے شیخ ان کو دیکھ کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. سنگ دل پتھر دل. سنا ہے کہ سنگ دل کی آنکھ سے آنسو نہیں بہتے. اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے؟ اگر سچ ہے تو سپرنگ کہاں سے نکلتا ہے؟ سپرنگ پہاڑ سے نکلتا ہے نا. اگر سچ ہے تو چشمے کیوں نکلتے ہیں پہاڑوں سے؟ اگر یہ تینوں رونے نہیں آتے تو رحمت فرمایا رونے جیسی شکل بنا لو، اللہ پھر بھی معاف کر دیں گے. اللہ معاف کرتے. رونا نہیں آ رہا ہے، ویسے ایکٹنگ کر رہا ہے رونے والوں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ نقلی مال لے کر آیا ہے، میں ارحم الراحمین اس پر بھی اصلی بھاؤ دے دوں گا. بتاؤ دنیا کے کسی جج کے پاس جاؤ، جج کے پاس، اور آپ جھوٹ موٹ ایسے پانی وانی لگا کر ایسے اور جا کر وہاں کرنا شروع کر دیں، اور جب کا جج کا جو چپڑاسی ہے، وہ جو باہر پین ہے، وہ بتایا کہ جی یہ رونا نہیں آ رہا، وہ پیاز ویاز لگا رہا تھا باہر، یہ ایکٹنگ کر رہا ہے. تو اچھا، تو جج کہے گا اس کے خلاف فیصلہ کروں گا. لیکن ارحم الراحمین کو پتا ہے کہ میرے بندے کو رونا نہیں آ رہا، لیکن میرے رسول اللہ سے رونے والی شکل بنا رہا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. یہی فرق ہے اللہ میں دنیا کے بادشاہوں میں. بس میرے دوستو رونا سیکھ لو اگر کامیابی چاہتے ہو. انشاءاللہ خدا کے پاس جاؤ گے ہنستے ہنستے جاؤ گے. دنیا میں رو گے اللہ کے سامنے تو پھر کیا جاؤ گے، اور اگر یہاں ہنستے رہو گے اور روئے نہیں تو پھر وہاں رونا پڑے گا، اور وہ رونا بہت مشکل ہے. اجزینا ہم صبرنا بالنا من محیص. حدیث میں آتا ہے تفسیر میں کہ جہنم میں جہنمی اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چل سکتی ہیں، دریا بن جائیں گے، لیکن وہ رونا آگ کو تیز کرے گا، بجھائے گا نہیں. اور دنیا میں مکھی کے سر جتنا آنسو بھی نکلتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اس لیے کہ یہی جگہ ہے معافی مانگنے کی. وہاں پر کام نہیں بنے گا، یہاں بنے گا. یہاں پر تو پہچانے گا کیوں یہ ایمان بالغیب ہے، اور ایمان بالغیب کی قیمت ہے. دیکھنے بات تو سب ایمان لے آئیں گے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. فرشتوں نے جنت کیوں نہیں رکھی؟ ان کا ایمان بالغیب نہیں،
देख के अल्लाह की ताकतों को देखते हैं, ईमान रखते हैं। हमारा ईमान बिल गैब है, बिन देखे उन पर मरे चले जा रहे हैं, बिन देखे उनको राजी कर रहे हैं, बिन देखे उनको मना रहे हैं। यही हमारे ईमान की कीमत है। वहां जाकर रोएगा तो क्या रोएगा, यहां रोएगा तो ईमान बिल गैब की बुनियाद पर रोएगा, इस रोने की कीमत लगेगी। वहां रोएगा तो देख के रोएगा, वहां तो काफिर भी खुदा के आशिक हो जाएंगे, काफिर भी खुदा के आशिक हो जाएंगे। अल्लाह में अपनी ज़ियारत करा, और कुरान इन्नमर रब्बी यौम जिल्ल महजूबून, अल्लाह फरमाएंगे पर्दा कर दो। हाँ, अपनी ज़ियारत रहमत वाली नहीं कराएंगे, अपने प्यारों को कराएंगे, इनको नहीं कराएंगे। हाँ, गजब की ज़ियारत कराएंगे, गजब की हालत में, तब देख भी ना सकेंगे। इन्नमर रब्बिल यौम जिल्ल महजूबून की तफसीर में लिखा है, काफिर भी चाहेंगे यार हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, वहां तो हमने ना पहचाना, लेकिन कोई कीमत नहीं है, अल्लाह पर्दा फरमा लेंगे। लेकिन यहां बिन देखे जो मरे चले जा रहे हैं, इनके ईमान की कीमत है। इसलिए मेरे दोस्तों, यहां इस आदत को अपनाओ, कुछ न हो रोने वाली शक्ल ही बना लो, फिल्म तब को फतबा को, रो न सको रोने वाली शक्ल बना लो, अल्लाह उस पर भी माफी के फैसले कर देते हैं। वाखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Muolana is concluding the talk. He says, ultimately we are human, we will make mistakes, but the situation with Allah subhanahu wa ta'ala is such. He gives an example. He says, if you fail in some university, which university is there which will give you 100% pass for that person, or give you first position if you have failed? Never, no one will ever do such a thing for you in any university of the world. But with Allah subhanahu wa ta'ala, this is only the chance which is worthy of Allah subhanahu wa ta'ala, that person who will make mistakes over and over and over again, and Allah subhanahu wa ta'ala says, kullukum khata'un, that every one of you will make mistakes. But remember that person who makes tawbah, we will then give that person the first division, and first we will give him first position when he will come to us because of his tawbah. Muolana is saying we should become habitual of crying, of shedding tears. He says in the hadith you will find 4 situations and 4 different kinds of crying. The first one which is mentioned in the hadith, Aynaini Hattalatayn, which mentions such tears which flow like the rains come down. As the rain gives life to the earth, this tears will give life to the heart, and it will irrigate and give satisfaction to the heart, and from there the stems of the love of Allah subhanahu wa ta'ala will start growing. That is the first kind of crying. The second crying, if that is not possible, the second one is that to cry fadat aina, that a person cries, one tear comes down, rolls down from his cheek and flows down. He says, for this Allah subhanahu wa ta'ala has promised that person who cries in this second will be in the second category, will find himself, Allah has promised him a place under the arsh and in the shadow of the arsh on the day of Qiyamah. And then the third group and the third kind of crying, that's not possible also, which is mentioned in the hadith, that a tear comes out at the size of the head of a fly, so small, and the person takes it and he rubs it around. It is mentioned in the hadith that position and that place will be haram for the fire of Jahannam to touch. He says a question might arise in our minds, that if that part only is haram for the fire of Jahannam to touch, what will happen to the rest of our body? He gives an example. He says there was a governor. For us to understand this, what will be the outcome of this? He says there was a governor and he wanted his son also to become a governor. So he sent, the king said, okay, send your son. He was a young boy of 12 years old. He said, send your son, I want to take his interview and see if he is eligible to become a governor. At that time, when the youngster came, the Badshah and the king was bathing. So when he saw the youngster, he took hold of him by his shoulders and he threatened to throw him into the water, pushed him down close to the water. And naturally a person will become scared at this time, and more so a young boy. At that time the boy started laughing. Instead of crying, he started laughing. When the Badshah saw this, he said that this boy is a fool, something wrong with him. This is the time when he's supposed to be crying and he's supposed to be showing fear, he's laughing at this time. Mentally he's not very stable. So the boy said, my respected Majesty, please, at least ask me why I'm laughing instead of crying. So he said, explain. He said, my father told me that if the king ever had to hold your finger, then you will not drown. And in this case you are holding both my shoulders. How can I have any fear that I'm going to drown? So he says we understand this, that if Allah subhanahu wa ta'ala will protect just the eye from the fire of Jahannam, it is from the hope and the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala that He will protect the whole body also from the fire of Jahannam.
in lieu of this one tear that has come out on the size of the head of a cloud. He says, if these three categories cannot, a person complains, my heart is hard, I can't cry. What Sharia has even given a explanation and a way out for such a person. And that is the hadith of Nabi alayhi salatu wasalam, that if he says, which mentions, if you can't cry, then at least make an act of crying. Make an act of crying. The mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is such that He knows the servant of mine is not crying. He is making an act, he is acting. He is making the sounds of a crying person, and he is making his face like a crying person. He is coming with unauthentic and not genuine mal and genuine material to me, but I will give him just based on this, because of the sunnah, trying to follow the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, I will give him a full authentic reward for this, full reward for this. He says, if a person has to do this in today's time, he is caught into the court, he is going for some case of his, and before he goes, he takes some onions or something and he puts in his eyes, he takes water and he rubs in his eyes, and he goes to the judge and he pleads and starts making noise and starts making acting, and the judge finds out this person is acting. He will become very angry and give a decision against this person, that you are disregarding this court, and you are disregarding me. But Allah's situation is such that if a person comes with that kind of acting in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is ready to forgive this person. So he says we should inshallah try to at least bring this. He says we should make an effort. This is the time to cry, brothers. He says on the day of Qiyamah in Jahannam, the kafirs also will see Allah, and they will get ma'rifat and recognize who is Allah subhanahu wa ta'ala, and then they will cry. He said, it is mentioned in the hadith that those tears are so much in Jahannam that it is possible for ships to sail on them. But those tears, instead of bringing down the anger of Allah subhanahu wa ta'ala and bringing down the flames of Jahannam, will actually bring it up more and fuel it more. And if a person cries in the life of this world, he will be extinguishing that fire and extinguishing the anger of Allah subhanahu wa ta'ala while he is in the life of this world. So Muolana is saying, let us take avail of this opportunity that we have, use these minutes and this life Allah subhanahu wa ta'ala has given us, to try our best to always seek the forgiveness of Allah subhanahu wa ta'ala, and turn for tawbah to Allah subhanahu wa ta'ala, and always make istighfar to Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana Allahumma lakal hamdu kama anta wa salli ala Muhammadin kama anta wa fal bina kama anta wa innaka anta at-taqwa al-maghfira. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. या अल्लाह हमें तू माफ फरमा. या अल्लाह अब तक जिंदगी या अल्लाह तुझसे दूर रहकर गुजारी. या अल्लाह हमें तू माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारी खताओं से दरगुजर फरमा. या अल्लाह आप हमारे रब है, हमारे पालने वाले हैं, आप अरहमुर राहिमीन है. या अल्लाह आप माफी को पसंद फरमाते हैं. या अल्लाह अपने पसंदीदा अमल को हम गुनाहगारों पर जारी फरमा. अब तक जो खताएं हुई माफ फरमा. आइंदा के लिए माज़म करते हैं और गुनाह से बचने का हमें हिम्मत नसीब फरमा. नफ्स और शैतान के खिलाफ हमें हिम्मत अता फरमा. आफियत दारैन नसीब फरमा. या अल्लाह हर गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमा. या अल्लाह हमारा बाल बाल गुनाहों में जकड़ा हुआ है. या अल्लाह भी हमें मौत आ जाए, हम आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं है. या अल्लाह हमें तो माफ फरमा. या अल्लाह हमें पाक साफ फरमा, हमारे बातिन का तज़किया फरमा, हमारे नफ्स का तज़किया फरमा. या अल्लाह अपने प्यारों के ताल्लुक हमें नसीब फरमा. या अल्लाह नेक लोगों की सोहबतें हमें नसीब फरमा. या अल्लाह आफियत और करम का मामला फरमा. या अल्लाह मुझे भी, मेरे घर वालों को, बाल बच्चों को, क़यामत तक आने वाली नस्लों को, हमारे इन दोस्तों को, इनके घर वालों को, बाल बच्चों को, क़यामत तक आने वाली नस्लों को या अल्लाह अल्लाह वाला फरमा. हम सबको तो अल्लाह वाला फरमा, हम सबको तो अल्लाह वाला फरमा. अल्लाह इंतजार में जितने मुसलमान हैं या अल्लाह सबके ईमान की, अमाल की, अकायद की हिफाजत फरमा. अल्लाह पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, हर मुसलमान की हिफाजत फरमा. अल्लाह काफिरों को भी ईमान की तौफीक अता फरमा. अल्लाह ये भी तेरी मखलूक है, तो इनका भी खालिक है, इनका रब है. या अल्लाह इनके दिलों को या अल्लाह कुफर धोकर या अल्लाह इनको ईमान की रोशनी नसीब फरमा. या अल्लाह इनको ईमान की रोशनी नसीब फरमा. या अल्लाह
یا اللہ ہماری اولادوں کو، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو صلاح و تقوی نصیب فرما، فرما برداری نصیب فرما یا اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ کی مغفرت فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال دوستوں کی پریشانی دور فرما یا اللہ، جو گھریلو معاملات میں پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما یا اللہ جن بچے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اچھے اچھے رشتے عطا فرما، جن کی ہو گئی گھروں میں امن سکون پیدا فرما، بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا فرما، اولاد والوں کے اولادوں کو نیک سال مطیع فرما بردار فرما اللہ۔ جو باتیں بیان ہوئی میں سب سے زیادہ محتاج ہوں عمل کا، مجھے بھی اور دوستوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے کسی کو بھی یا اللہ کسی کو بھی یا اللہ اپنی دوستی سے محروم نہ فرما یا اللہ، تیرے دربار میں ہر وقت آہوزاری کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ، عینین حتالتین بھی نصیب فرما، فاضت عینا والے بھی نصیب فرما یا اللہ، جتنے بھی رونے کے طریقے ہیں سب ہم یا اللہ گناہ گاروں کو تو نصیب فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، دنیا کی حسنات بھی نصیب فرما، آخرت کی حسنات بھی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔